اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد تحسین عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج کے ولاگ میں سب سے پہلے تو میں ذکر کروں گا شہید علی رضا عابدی، جنہیں دسمبر 2018 میں ان کے گھر کے سامنے شہید کیا گیا تھا اور ان کے قاتل بھی گرفتار کر لیے گئے تھے، ان کو سزائیں بھی ہو گئی تھیں، لیکن گزشتہ 2 روز قبل ان کی جو سزا تھی قاتلوں کی وہ ختم کر دی گئی اور ان کے پہ جو شک لگی تھی انسداد دہشت گردی کی، اس شک کو ختم کر دیا گیا، جس سے ان کو یہ فائدہ ہوا، ان کو ریلیف دیا گیا باقاعدہ کہ ان کو رہا کر دیا گیا۔ اس پر الطاف حسین صاحب نے اور ان کی رابطہ کمیٹی نے شدید رد عمل کا اظہار کیا گیا ہے، اور الطاف حسین صاحب کا کہنا تھا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ علی رضا عابدی کو ایک مرتبہ پھر قتل کیا گیا ہے، تو اس پر سخت افسوس کا اظہار بھی کیا گیا ہے۔ پھر دوسری بڑی خبر، ایک مرتبہ پھر پاکستان کے شہری جو ہیں وہ بحری قزاقوں کے ہاتھوں یرغمال ہوئے ہیں، اغوا ہوئے ہیں، اور اس قسم کے واقعات 2010 میں بھی ہوئے تھے، اور اس وقت متحدہ قومی موومنٹ سندھ کے جو گورنر تھے انہوں نے اپنا بڑا مرکزی کردار ادا کیا تھا، اور بحری قزاقوں نے جو ڈیمانڈ کی تھی وہ انہوں نے اپنے اثر رسوخ سے جمع کر کے وہ رقم ان تک پہنچائی تھی اور ان کو رہائی ملی تھی بحری قزاقوں کے ہاتھوں جو شہری اغوا ہوئے تھے۔ اس وقت بھی تقریباً بتایا جاتا ہے کہ پاکستان کے 18 شہری جو ہیں بحری قزاقوں کے ہاتھوں اغوا ہو چکے ہیں، اور ان کی بہت بڑی ڈیمانڈ ہے، اور اس میں تقریباً 18 میں سے 10 شہری جو ہیں وہ کراچی کے ہیں، تو کراچی کے ہیں اور پھر ملک کے دوسرے حصوں کے بھی ہیں، تو اب ان کو ان کے جو لواحقین ہیں وہ سخت پریشان ہیں، اور الطاف حسین صاحب نے فیلڈ مارشل جناب سید عاصم منیر صاحب سے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ ماضی میں چونکہ ہم حکومتوں میں تھے تو ہم ارینج کیا کرتے تھے بھاری رقم اور کوششیں کی جاتی تھی، اور اس طرح سے کئی مرتبہ بحری قزاقوں کے ہاتھوں شہریوں کو بازیاب کرایا تھا، لیکن اب اس وقت چونکہ حکومت میں شامل نہیں ہے لہذا انہوں نے کہا کہ وہ کوئی ایسا سسٹم بنائے کہ حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ ان بحری قزاقوں کے ہاتھوں جو اغوا ہیں یا جنہیں اغوا برائے تاوان کے سلسلے میں رکھا ہوا ہے، ان کی جو ڈیمانڈ ہے یا تو ان کی ڈیمانڈ پوری کی جائے یا کسی بھی طرح سے ان بحری قزاقوں کے ہاتھوں ان شہریوں کی جان چھڑائی جائے۔ امن و امان کے حوالے سے جو صورتحال ہے پاکستان کی اور خاص طور پر کراچی شہر کی، ناظرین اس کے حوالے سے بھی آپ تمام لوگ سمجھتے ہیں، جانتے ہیں کہ جو صورتحال اس وقت موجود ہے، روزانہ ڈاکہ زنی، ڈکیتی، اغوا برائے تاوان، زمینوں پر قبضے، ٹیلی فون کی سنیچنگ، گاڑیوں کا چھینا جانا، یہ روز کا معمول بن چکا ہے۔ ماضی میں بھی ایک مرتبہ الطاف حسین صاحب نے تمام کراچی کے شہریوں کو، جو سندھ کے شہری علاقوں میں لوگ رہتے ہیں، ان سے اپیل کی تھی کہ آپ وہ تمام قیمتی چیزیں بیچ کر اسلحہ خریدیں، اسلحہ لائسنس بنوائیں اور اپنی حفاظت خود کریں، کیونکہ اس وقت جو تھی پولیس جو تھی وہ بالکل ناکام ہو چکی تھی، اور ایک مرتبہ پھر وہی صورتحال پیدا ہو گئی ہے، اور الطاف حسین صاحب نے ایک مرتبہ پھر عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے اصل لائسنس بنوائیں اور اپنی حفاظت کا خود بندوبست کریں۔ گزشتہ 18 سالوں میں جو کراچی کی صورتحال ہے یا سندھ کی جو صورتحال ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے 18 سالہ دور اقتدار میں، ناظرین وہ آپ سب کے سامنے ہے کہ کس قدر یہاں ریزنی ہوئی ہیں، ڈکیتیاں ہوئی ہیں، روز کا معمول ہے، سینکڑوں گاڑیاں چھننا روز کا معمول ہے، سینکڑوں ٹیلی فون چھننا، لوگوں کا لوٹ جانا، لوگوں کا اغوا ہو جانا، اور بھتے کی پرچیاں، بلڈرز کو بھتے کی پرچیاں، صنعت کاروں کو، تاجروں کو، یہ روز کا معمول بن چکا ہے۔ تو اب الطاف حسین صاحب نے ایک مرتبہ پھر اس تک کئی روز قبل یہ اپیل کی تھی کہ کراچی کے تاجر، صنعت کار، بلڈرز یا سندھ کے جو بھی جس علاقے میں رہتا ہے وہ اپنے لائسنس بنوائیں اور اپنی حفاظت کا خود بندوبست کریں۔ تو ماضی میں بھی اسی طرح سے الطاف حسین صاحب کے خلاف ایک پروپیگنڈا کیا گیا تھا،
اور ایک مرتبہ پھر جب دوبارہ انہوں نے کہا تو ان کے خلاف بڑی پروپیگنڈا کیا گیا کہ الطاف حسین صاحب جو ہے وہ اسلحہ خریدنے کی اپیل کر رہے ہیں اور وہ کوئی ان کے ارادے اچھے نہیں ہیں، اور بہت سا پروپیگنڈا کیا گیا پورے پاکستان میں۔ لیکن اب گزشتہ 3-4 روز قبل لاڑکانہ میں بڑھتی ہوئی ڈکیتی، چوری، لوٹ مار، ان تمام واقعات کے بعد کراچی لاڑکانہ کے کمشنر اور ڈی آئی جی نے لاڑکانہ میں تاجروں کا ایک اجلاس منعقد کیا، اور اس اجلاس میں تمام تاجروں سے اپیل کی گئی کہ وہ اسلحے لائسنس بنوائیں، ہم آپ کی پوری طرح سے مدد کریں گے، اپنی حفاظت کا آپ خود بندوبست کریں، حکومت بھی آپ کے ساتھ تعاون کرے گی اور آپ بھی اپنی حفاظت کے سلسلے میں اپنا لائسنس جو ہے وہ بنوائیں۔ تو اس کمشنر اور ڈی آئی جی کی اپیل پر کہیں واویلا سامنے نہیں آیا، کسی قسم کا کوئی پروپیگنڈا سامنے نہیں آیا۔ الطاف حسین صاحب کے کہنے پر پورا جو پاکستان تھا، وہاں جو بھی مخالفین تھے، انہوں نے سب نے پروپیگنڈا کیا تھا کہ الطاف حسین ملک میں خدا نخواستہ خانہ جنگی کروانا چاہتے ہیں۔ لیکن اب صورتحال اسی اسٹیج پر آ گئی ہے جو الطاف حسین صاحب سمجھ رہے تھے اور وہ محسوس کر رہے تھے کہ اب ایسا ہوگا، اور اب ہمارے حکومت کے جو اہم پوسٹوں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی لوگوں سے اپیل کر رہے ہیں کہ آپ اسلحہ خریدیں، اسلحے کا لائسنس بنوائیں اور اپنی حفاظت خود کریں۔ متحدہ قومی موومنٹ کے دور میں ان ڈکیتیوں کے خلاف، ان رہزنی کے خلاف، ان اغوا برائے ترمان، زمینوں پہ قبضے یا کسی بھی قسم کی جو وارداتیں ہوا کرتی تھیں، ان پر باقاعدہ محلہ وائز کمیٹیاں بنائی گئی تھیں۔ ایم این اے ایم پی ایس جو تھے وہ کمیٹیوں کی نگرانی کرتے تھے، چوکیدارہ نظام تھا اور بیریئر لگے ہوئے ہوتے تھے تاکہ چوریوں کو، وارداتوں کو روکا جا سکے، چوروں سے نمٹا جا سکے، اور جو کرمنلز لوگ ہیں ان کی گرفتاری عمل میں لائی جائے۔ لیکن متحدہ قومی موومنٹ کی دشمنی میں وہ بیریئر بھی گرا دیے گئے، وہ کمیٹیوں کے لوگوں کو بھی گرفتار کیا گیا، لوگوں کو ہراساں کیا گیا، اور لوگ اس طرح سے ان کمیٹیوں سے بھی فارغ ہوئے، بیریئر بھی توڑ دیے گئے، اور وہ جو چوکیدارہ سسٹم تھا، جو نوجوان رات کو چوکیداری دیا کرتے تھے، ان لوگوں کو گرفتار کیا گیا، جس کی وجہ سے آج صورتحال یہ کہ روزانہ درجنوں جو ہے وہ گاڑیاں، سینکڑوں گاڑیاں چھنتی ہیں، سینکڑوں ٹیلی فون چھینے جاتے ہیں، درجنوں ڈکیتیاں ہوتی ہیں۔ تو اب ہماری جو حکومت کے افسران ہیں انہوں نے بھی یہ مشورہ دینا شروع کیا ہے تاجروں کو۔ اچھا، اب یہ ان کا مشورہ تھا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب تاجر اپنی حفاظت کے لیے لائسنس لے رہے ہیں اور لائسنس کے ذریعے اپنی حفاظت کا بندوبست کر رہے ہیں، تو پھر وہاں پولیس کا بھی ایک بڑا گھناؤنا کردار سامنے آتا ہے۔ میں مثال دیتا ہوں کہ گزشتہ 3 روز قبل، غالباً 4 مئی کا یہ واقعہ ہے، ایک تاجر ہیں اشرف قریشی صاحب، اس کی بیٹے کی ایک سالگرہ کا اہتمام ہوتا ہے اس کی رہائش گاہ پر، اور اس کی رہائش گاہ پر جب سالگرہ کا اہتمام ہوتا ہے، کچھ مہمانوں کی آمد ہوتی ہے، تو وہاں 4 ڈکیت جو ہیں وہ اسلحہ لہراتے ہوئے ان کے اس گلی میں گھوم رہے ہوتے ہیں، اور جب کچھ مہمان ان کے باہر سے ان کے گھر میں داخل ہوتے ہیں تو ان کو اطلاع دی جاتی ہے کہ 4 ڈکیت موٹر سائیکلوں پر اسلحہ لہرا رہے ہیں اور وہ کسی بھی قسم کی واردات کر سکتے ہیں۔ وہ تاجر اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اپنے گھر سے باہر آتے ہیں، اور ان لوگوں کو دیکھتے ہی وہ ہوائی فائر کرتے ہیں تاکہ یہ بھاگ جائیں۔ ان کی ہوائی فائرنگ جو ہے وہ 2-4 منٹ تک چلتی ہے۔ ان کی ہوائی فائرنگ کے بعد وہ ڈاکو جو ہے فرار ہونے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو پھر ہوتا یہ ہے کہ اس ہوائی فائرنگ کے نتیجے میں پولیس جو ہے وہ پولیس آتی ہے، اور پولیس ان کے خلاف مقدمہ درج کرتی ہے، یعنی ان کا ان کے جو ساتھی ہے اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، اس کو لاک اپ کر دیا جاتا ہے، اور اشرف کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جاتے ہیں۔ اب وہ جو پولیس کا ایس ایچ او ہے
وہ جس تاجر کے جس ساتھی کو گرفتار کیا ہوا ہے 48 گھنٹے گزر چکے ہیں، وہ ابھی تک لاکب میں ہے۔ 1.5 لاکھ روپے مبینہ طور پر اس سے لیے جا چکے ہیں اور مزید اس سے ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کہ آپ مزید پیسے دیں تاکہ ہم اس کو چھوڑیں اور اشرف کے خلاف جو مقدمہ ہم درج کرنے جا رہے ہیں اس سے بھی ہم گریز کریں۔ تو یہ علاقہ ہے رضویہ تھانہ اور وہاں ہے افتخار تنولی صاحب مبینہ طور پر، جن کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ان کی جو ڈیمانڈ ہے ہر گھنٹوں کے بعد تبدیل ہو رہی ہے اور بڑھتی جا رہی ہے۔ ایک طرف تو میں نے بتایا نا کہ تاجروں کو اب مشورہ دیا جا رہا ہے کہ وہ اسلحہ خریدیں، اپنی حفاظت از خود کریں، دوسری جانب جب تاجر اپنی حفاظت کا خود بندوبست کر رہے ہیں اور کرمنلز لوگوں کو دیکھتے ہوئے انہوں نے ہوائی فائر کر کے ان ڈکیتوں کو بھگانے کی کوشش کی اور اس میں کامیاب بھی ہو گئے، تو اس فائرنگ کے نتیجے میں پولیس نے ان تاجروں کو گرفتار کر لیا ہے۔ تو اب یہ کہاں کا انصاف ہے؟ پولیس جو ہے ہمارے ہر جو اچھے کام کو جو ہے وہ اس کا کردار اس میں بڑا گھناؤنا نظر آتا ہے۔ اس حوالے سے ناظرین میں آپ کو بتاؤں گا کہ کراچی اور سندھ کے علاقوں میں جو منشیات کے خلاف ایک بہت بڑا آپریشن ہو رہا ہے، اس کی دراصل حقیقت کیا ہے اور اس میں پس پردہ کون لوگ ہیں اور پھر اس آپریشن کو کس طرح سے ناکام بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کی تمام تفصیلات میں آپ کو ضرور بتاؤں گا۔ فی الحال یہ ایک تاجروں کا مسئلہ تھا، اس پر گفتگو ہوئی ہے اور آپ کو یہ بتانا بھی ضروری تھا کہ الطاف حسین صاحب نے بھی اپیل کی تھی اور اب وہ جو ان کی اپیل تھی اس پر اب حکومت کے افسران عمل کر رہے ہیں اور افسران اب تاجروں کو مشورہ دے رہے ہیں کہ وہ اسلحہ خریدیں، لائسنس بنوائیں اور اپنی حفاظت خود کریں۔ جب تاجر اپنی حفاظت خود کرنے جا رہے ہیں تو پھر پولیس کی جو ہے وہ اس قسم کی حرکتیں سامنے آتی ہیں۔ تو اجازت دیں، پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ۔